اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت، انسان کی نجات، انسان کی فلاح کے لیے کچھ چیزوں کو مشخص اور معین کیا ہے کہ انسان ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر ان کو اپنی عملی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لاگو کر کے فلاح حاصل کر سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے اور ہدایت کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو خداوند متعال نے انسان کی ہدایت، نجات اور فلاح کے لیے معین اور مشخص کی ہیں، وہ قرآن ہے، وہ اہل بیت کی شکل میں ہمارے پاس ہدایت کے منبع ہیں، وہ انبیاء کی صورت میں خدا کے برگزیدہ نمائندے ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اور وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس پہنچے ہوئے پیغام کی حفاظت کی ہے۔ اب وہ حفاظت ان ہستیوں نے اپنے عمل سے بھی کی ہے، وہ حفاظت ان ہستیوں نے اپنے کلام سے بھی کی ہے، وہ حفاظت ان ہستیوں نے، ان منتخب کردہ نمائندوں نے اپنے کردار، گفتار اور اعمال سے کی ہے، اور یہی آئین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں کہ جو خدا کے منتخب کردہ نمائندوں کے اندر موجود ہوں، چاہے وہ ان کی گفتار کی شکل میں ہوں، ان کے کردار کی شکل میں ہوں، ان کی سیرت کی شکل میں ہوں، ہمارے لیے آئین زندگی کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن آف لائف کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارے لیے ضابطۂ حیات کا درجہ رکھتی ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی خدا کے سامنے، اس دنیا کے سامنے، اس دنیا والوں کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ وہ آئین، وہ خدا کا بھیجا ہوا وہ کانسٹیٹیوشن قرآن کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد قرآن کے بعد ائمہ اہل بیت کے کلام کی شکل میں ہے، تاکہ ہم انسانیت کے اس اعلیٰ مقام تک، انسانیت کے ان درجات کو حاصل کر سکیں کہ جو درجات خداوند متعال نے اپنے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں، جو خدا کے بتائے ہوئے اصولوں اور قواعد و ضوابط کو اپنی نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی لاگو کرتے ہیں۔ وہ آئین قرآن کی شکل میں ہے، اور قرآن کے بعد سب سے بہترین منبع اس آئین کا نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے، وہ منبع ہے خداوند متعال کے برگزیدہ اور چنے ہوئے پہلے امام کا، کہ جس کے اندر امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے خطوط کے ذریعے سے اور اپنے ان حکمتوں کے ذریعے سے ہماری اس راہ کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جس راہ کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس راہ کو حبل اللہ کہا جاتا ہے، جس راہ کے اوپر چل کے انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ آج جو ہمارے گفتگو کا سرنامہ کلام ہوگی، وہ حکمت نمبر 6 ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ صدر العاقل صندوق السر والبشاشۃ حبالۃ المودہ والاحتمال قبر العیوب۔ صدر العاقل صندوق السر، یعنی عقل مند کا سینہ رازوں کا مخزن ہوتا ہے، یعنی جس جگہ پر راز دفن ہو جاتے ہیں۔ عقل مند وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں اگر کوئی راز ہے تو وہ دفن ہو جاتا ہے۔ والبشاشۃ حبالۃ المودہ، اور کشادہ روئی اور محبت دوستی کا پھندا ہے۔ والاحتمال قبر العیوب، اور تحمل اور بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ امیر المومنین اس حدیث کے اندر، اس کلام کے اندر کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امیر المومنین ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عقل مند کا سینہ رازوں کا مخزن ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے افراد، ثروت مند افراد دیکھے ہوں گے کہ جو اپنی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے پیسے کو، اپنے بینک بیلنس کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے کہ جس کے دل میں اگر کوئی راز ہے تو وہ راز بالکل محفوظ ہے، وہ اپنے رازوں کو فاش نہیں کرتا، وہ اپنے رازوں کو کسی دوسرے فرد کے سپرد نہیں کرتا۔ کیوں؟
اس کی بھی حکمت ہے، اس کی بھی لاجک ہے، اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ ہے۔ امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسی لیے امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند کا سینہ اس کے لیے، اس کے رازوں کے لیے مخزن ہے، صندوق ہے، وہ صندوق ہے کہ جو کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ راز دوسروں تک منتقل ہو جائیں، دوسروں تک پہنچ جائیں، تو انسان کی اجتماعی انفرادی آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو عقل مند ہے اس کے دل میں جو راز ہیں وہ کبھی بھی فاش نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رازوں کو کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیتا ہے جس کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ اپنے راز کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے شخص تک منتقل نہ کریں۔ اگر ایسا خدا نخواستہ ہو تو پھر آپ یہ جان لیں کہ آپ کی عزت و آبرو آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اور یہ سیرت رسول بھی ہے۔ سیرت رسول کس طرح جگہ پہ ہمیں نظر آئے گی؟ سیرت رسول اس جگہ پہ نظر آئے گی کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کا ارادہ کرتے تھے تو وہ جو منصوبہ بندی ہوتی تھی وہ مخفیانہ ہوتی تھی، کسی کے سامنے آشکار نہیں ہوتی تھی۔ جنگ والے دن معلوم ہوتا تھا صاحب کو کہ ہم نے اس جنگ میں کس طریقے سے حصہ لینا ہے اور اس جنگ کو لڑنے کی کیا منصوبہ بندی ہے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رازوں کو محفوظ کریں، ہم بھی اپنے رازوں کو کسی دوسرے فرد کے ہاتھ میں نہ دیں تاکہ ہماری عزت و آبرو اور ہماری عزت نفس محفوظ رہ سکے اور ہم اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر معاشرے کے اندر اس طریقے سے زندگی بسر کر سکیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت قابل انسان ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔